لفظ صرف عرفوں کا مجموعہ نہیں ہوتے، یہ جذبات کا اظہار، تاریخ کی گواہی اور ایک مقدس سفر ہوتے ہیں۔ خطاطی یہ محض الفاظ کو لکھنے کا نام نہیں، بلکہ ایک فن ہے جو جذبات، روحانیت اور تاریخ کو کاغذ پر بکھیر دیتا ہے۔ یہ فن صرف مسلم دنیا تک محدود نہیں، بلکہ چین، جاپان، کوریا، ترکی، عرب دنیا اور یورپ جیسے ممالک میں بھی یہ صدیوں سے رائج ہے۔ چین اور جاپان میں خطاطی کو ایک مقدس آرٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہر لکیر، ہر انداز ایک گہری روحانی سوچ کی علامت ہے۔ یورپ میں قرون وسطیٰ کے دور میں کیلی گرافی کو مذہبی کتابوں، چرچ کی تحریروں اور شاعری دستاویزات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اسلامی خطاطی نے اس فن کو ایک نئی روح دی۔ یہ صرف ایک آرٹ نہیں بلکہ عقیدت کی علامت بن گیا۔ قرآن پاک کے الفاظ، اللہ کے نام اور حدیثوں کے سنہرے الفاظ کو خطاطی کی مدد سے محفوظ کیا گیا۔ اور اگر بات کی جائے اسلامی خطاطی کی تو ایران اس فن کا ایک مرکز ہے۔ ایران میں خطاطی محض خوبصورتی نہیں بلکہ ایک روحانی تحریر ہے۔ یہاں صدیوں سے فنکار قرآن کی آیات، فارسی شاعری اور دعاؤں کو نستعلیق، سلاس، نسخ دیوانی اور کوفی جیسے خوبصورت رسم الخط میں ڈال رہے ہیں۔ یہاں کے خطاط محض قلم نہیں چلاتے بلکہ اپنے روح کو صفحے پر اتار دیتی ہیں۔ ایک ایرانی خطاط کا مقدس سفر بلوچستان کی سرزمین پر۔ یہ ہمارے درمیان آج موجود ہے قرآن پاک کا ایک نفیس اور نادر نسخہ، یعنی اس طرح کے قرآن پاک پوری دنیا میں اس کے صرف 3 نسخے ہی موجود ہے، جس کا ایک نسخہ آج سرزمین بلوچستان میں اہلیان بلوچستان کے مہمان ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اہلیان بلوچستان اس کو دیکھ کے، اس کا جائزہ لے کے لطف اندوز ہوں گے، اور اس میں جو ظرافت کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ جو کام کی گئی ہے وہ بھی دیکھنے لائق ہے۔ یہ قرآن در حقیقت استاد علی پیران صاحب کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے، یعنی A to Z پورے 30 پارے اس قرآن کے انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں، اور اس کی جو تزئین اور آرائش ہے یہ ان کی زوجہ نے کی ہے، ان کی بیگم نے، مسز نے انجام دی ہے بڑے نفیس طریقے سے۔ اور قرآن پاک کے پہلے 2 صفحوں میں جو ورکنگ کی گئی ہے اس میں 24 کیرٹ سونے کا استعمال کیا گیا ہے۔ دنیا میں اس کی، جیسا میں نے شروع میں کہا، صرف 3 نسخے پائے جاتے ہیں۔ ایک نسخہ یہاں پر ابھی موجود ہے، ایک نسخہ ایران کے منسٹری آف کلچر کے پاس ہے، اور ایک نسخہ ایران کے صدر نے کسی دوسرے مسلم لیڈر کو تحفے کے طور پر ارسال کیا ہے۔ اس میں جو رسم الخط استعمال ہوا ہے اس قرآن پاک میں وہ ہے نستعلیق شکستہ رسم الخط سے لکھی گئی ہے، بڑے ظریف، بڑے ظرافت کے ساتھ، بڑے باریکی کے ساتھ یہ لکھی گئی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ کوئٹہ کے عوام کو یہ قرآن پاک پسند آئے گا، اور جو نفاست کے ساتھ یہ قرآن لکھی گئی ہے۔ اس کو مجموعی طور پر 3 سال کا عرصہ اس پہ لگا ہوا ہے، A سے Z تک، یعنی اس پہلے مرحلے میں اس قرآن کی لکھائی ہوئی ہے، اور پھر دوسرے مرحلے میں اس کی جو تذہیب کاری ہے یا تزئین اور آرائش ہے، یا بارڈر پہ آپ جو خوبصورت یہ دیکھ رہے ہیں، مطلب دوسرے مرحلے میں یہ انجام پائی ہے جو استاد کے مسز نے انجام دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد حسن رضائی ہے اور ہم لوگ رہتے ہیں ہزارہ ٹاؤن پہ، اور یہ کالیگرافی کے حساب سے جو آپ کہتے ہیں تو خاص کر یہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں جب بھی یعنی انسان کا جو پیدائش ہے اس سے بعد اس کو جو ہنر ہوتی ہے جو کالیگرافی کے حساب سے ہی وہاں سے شروع ہو گیا نا، یہ انسانوں جو کنیکشن کو ہوتی ہے اس کو دوسرے کو تو ایک بات بتانے کے لیے ایک راستہ ضروری تھا نا، جو پہلے دنوں سے ہم لوگوں نے چوز کیا، یعنی کلچر کے تھرو سے ایک دوسرے کو سمجھا دے، اپنے بات کو بتا دینا۔
اس وجہ سے کہ تو خاص کر اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے، خاص کر یہ اسلامی ممالک کے لیے جو ایک یہ کالیگرافی کا خاص جو ہنر ہے یہ ان لوگوں کا ہے۔